وہ روٹی چاروں طرف سے پکتی تھی لیکن بیچ میں کچی رہ جاتی تھی۔ کئی لوگوں سے اس کا معاملہ پوچھا گیا تو پتہ کوئی نہیں بتا پایا۔ آخر میں کسی نے کہا کہ بیچ کے حصے کو توڑ کے دیکھو، اور جب بھوپال کے اندر اس بیچ کے حصے کو توڑا گیا تو ایک زندہ رینگتا ہوا کیڑا نکلا، اور وہ رینگتا ہوا نکلا اور نکل کے وہ بھاگ گیا۔ اتنا چھوٹا کیڑا، وہ توا کئی مرتبہ چولہے پر رکھا گیا، کئی مرتبہ جلایا گیا، چاروں طرف کی روٹیاں پک رہی ہیں لیکن بیچ میں کچی ہے۔ عقل کا استعمال اسی حد تک جو عقل کا دائرہ ہو، ہر چیز ہماری عقل میں آ جائے وہی اسلام، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کے مطابق چلنا ہے، اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ اور پھر ہم آپ کو پھر کہتے ہیں کہ غیر مسلموں تک ہمیں اسلام کی دعوت پہنچانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اسلام تمہارا بھی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ جتنا محمد رسول اللہ کا دین ہے، کرشن جی کا اور شنکر کا بھی اور رام چندر جی کا بھی یہی دین ہے، وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے، زمانے کے تغیر نے اور چینجنگ نے بدل دیا ہے ہمارا مزاج، تھوڑی سی چینجنگ آ گئی ہے لیکن دعوت وہی ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی آپ کے یہاں پر بھی پنرجنم ہے، ہمارے یہاں پر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی پرلے قیامت کا دن کا ذکر ہے، ہمارے یہاں پر بھی قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں روزہ تو آپ کے یہاں بھی ورت ہے، ہمارے یہاں نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ساشٹانگ ہے، ہمارے یہاں حج ہے تو آپ کے یہاں پر بھی تیرتھ یاترا ہے، ہمارے یہاں کانا دجال ہے تو آپ کے یہاں پر بھی انتوکاسور ہے، ہمارے یہاں اگر آب زمزم ہے تو آپ کے یہاں پر بھی گنگا جل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو تعلیمات ایک ہی ہیں، اس کو مل بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دھرم سب کا ایک ہی ہے، لوگوں نے جس طرح ہوا پر کسی کا زور نہیں ہے، آسمان سے گرنے والی بارش پر کسی کا زور نہیں ہے، اسی طریقے سے ایشور کا دھرم بھی ایک ہے، وہ بھی سب کے لیے ہے۔ جیسے آسمان سے برسنے والا پانی سب کے لیے، جس طریقے سے آسمان سے چلنے والی ہوا سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین بھی سب کے لیے۔ مانوتا اور انسانیت اور توحید سے جوڑتا ہے یہ دین، یہ مذہب سب سے زیادہ توحید آپ کے یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی۔ ادھرمی مت بنیے صاحب، عقل دینا، ادھرمی لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی عقل سے چلاتے ہیں دین۔ اب ایک بحریہ لیٹا ہوا تھا آم کے پیڑ کے نیچے، اور اچانک اس کی نظر تربوز پہ پڑ گئی، کہتا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنا سا پھل آم اوپر لگا دیا اور اتنا بڑا پھل زمین پہ لگا دیا۔ ارے بڑے پھل کو تو بچانا چاہیے تھا، اس کو اوپر لگانا چاہیے تاکہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، تو بڑا پھل تو نیچے رکھ دیا اور آم اوپر لگا دیا۔ واقعی بڑا بے وقوف ہے، بڑا پاگل ہے اللہ۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک ہوا چلی، دو آم آپس میں ٹکرائے اور ایک آم ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ کے اس کی ناک پر گرا۔ ناک پہ گرا تو بھڑبڑا گیا، کہتا نہیں اللہ بڑا عقل مند ہے، ٹھیک ہے ہم ہی بے وقوف تھے، ہم ہی پاگل تھے، اچھا ہوا کہ یہ آم ٹوٹ کر گرا، اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک کا تو تھوتھڑا بگڑ گیا ہوتا، میرا چہرہ تو تھوتھڑا بگڑ گیا ہوتا۔ اسی وقت اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا، صحیح اس نے آم کا صحیح لگایا ہے، اور تربوز اگر گرتا تو کیا ہوتا۔ تو ایک جھٹکا کافی ہے، وہ دہریہ تھا اسلام لے آیا، وہ دہریہ تھا ایمان قبول کر لیا، وہ دہریہ تھا قرآن کا پابند بن گیا، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، اسلام کا خوگر ہو گیا، پیروکار ہو گیا۔ ہم اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ سپر پاور کون ہے، طاقت کس کے پاس ہے، بیٹا بیٹی دیتا کون ہے، کون ہے جو ہماری بگڑی ہوئے مزاج کو بنا سکتا ہے اور بگڑی بنا سکتا ہے، آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم کو کھوپڑی نہیں ہمارے پاس، سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں صاحب، ہم ابھی تک وہی پڑے ہوئے ہیں کہ سب چھت پہ چڑھنا ہے تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، پرانے زمانے کی گھسی پٹی ہوئی مثالیں ابھی تک ہم پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ سن لو، سن 1957 کا 1957 کا واقعہ ہے، جب ٹرینوں میں انجن الیکٹرانک انجن نہیں لگے ہوئے تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب کوئلے والی ٹرینیں چلتی تھیں، گورکھپور سے گونڈا چھوٹی لائن جب ٹرین چلتی تھی تو ایک ٹرین کا ڈرائیور تھا محمد قاسم،
मोहम्मद कासिम वो ट्रेन का ड्राइवर था, ट्रेन चला रहा था। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन चलते हुए बढ़नी को क्रॉस करती है और कौवापुर से होते हुए बलरामपुर के रास्ते पे जा रही थी कि रास्ते में एक पुल को क्रॉस किया। तो पुल को क्रॉस करने के बाद ड्राइवर की नजर पड़ती है, एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की ट्रेन की पटरी पर तेजी के साथ दौड़ रही है और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट जाती है। इतना करीब लेटती है कि मुमकिन नहीं था कि ब्रेक लगाएं तो गाड़ी रुकी जाए, क्योंकि वो बहुत करीब में लेट गई, बहुत करीब में लेट गई। लेकिन मोहम्मद कासिम ने, ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, ट्रेन में हैवी ब्रेक लगाए। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाते लगाते किसी भी तरीके से ट्रेन को रोका। जब ट्रेन को रोकता है और ट्रेन पूरी तरीके से रुकती है तो क्या देखता है, उसमें और लड़की में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश्त का फर्क है। अगर एक बालिश्त और गाड़ी बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन मोहम्मद कासिम जब ट्रेन के इंजन से उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले मर्द और औरतें वहां आ जाते हैं और देखते हैं, लड़की को उठाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। लड़की ट्रेन उसकी ऊपर चढ़ने से पहले मर गई। लड़की जब लेटी और ट्रेन में ब्रेक जब लगे और ट्रेन जब उसके पास आई, उसके खदशे से, दहशत से उसके दिल को अटैक पड़ता है और लड़की मर चुकी है, लड़की अब जिंदा नहीं है। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं 20 साल से ट्रेन चला रहा हूं, मैंने जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जितने आज लगाए, और मैं आज खुश था कि मैंने एक लड़की को बचा लिया है। मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हमने अपने जलसे में एक मौलाना को अपने गांव में ये कहते हुए सुना है, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मैंने इस लड़की को बचाना चाहा और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं बचा नहीं पाया। मैंने ट्रेन को रोक लिया लेकिन लड़की को नहीं बचा सका, क्योंकि लड़की की मौत का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन कर चुका था। वो अलग बात है कि मेरे पहिए के नीचे नहीं आई, अल्लाह ने उसको हार्ट अटैक से मार दिया, लेकिन मर गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मौत और जिंदगी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना बचाना ना लेना। ये जितने जनसंघी पड़े हैं हमें मारने के लिए, इनके हाथों में कुछ नहीं है। मौत और जिंदगी इनके हाथों में नहीं है। जो हमें बचाना चाह रहे हैं वो बचा नहीं सकते। हमें उतनी ही जिंदगी मिलेगी जितनी हमारी किस्मत में लिखी हुई है, वो हमें मिलकर रहेगी, अल्लाह देकर रहेगा। जितनी हमारी किस्मत में लिखी है उसको कामयाब बनाओ। मोहम्मद कासिम ने कहा, आज से इस कुरान पर मेरा यकीन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। यकीन तो पहले भी था, लेकिन आज और ज्यादा यकीन बढ़ गया है इस बात पर कि मौत और जिंदगी लेने और बचाने वाला कोई और नहीं, वो अल्लाह है। हमने बचाना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सका। बहुत से लोग लेना चाहते हैं लेकिन अल्लाह उसको बचा देता है। जैसे भोपाल की सरजमीन पर एक औरत ने तवा खरीदा, तवा जिस पर रोटी पकाई जाती है, तवा रोटी पकाई जाती है, और उस तवे को लेकर जब घर में आई तो जब रोटी पकाती थी उसके ऊपर वो रोटी चारों तरफ से पकती थी लेकिन बीच में कच्ची रह जाती थी। कई लोगों से उसका मामला पूछा गया तो पता कोई नहीं बता पाया। आखिर में किसी ने कहा कि बीच के हिस्से को तोड़ के देखो, और जब भोपाल के अंदर उस बीच के हिस्से को तोड़ा गया तो एक जिंदा रेंगता हुआ कीड़ा निकला, और वो रेंगता हुआ निकला और निकल के वो भाग गया। इतना छोटा कीड़ा। वो तवा कई मर्तबा चूल्हे पर रखा गया, कई मर्तबा जलाया गया, चारों तरफ की रोटियां पक रही है लेकिन बीच में कच्ची है, और बीच का हिस्सा नहीं गर्म हो रहा है। अल्लाह ने बचाना चाहा तो उस कीड़े को भी उस तवे के अंदर से जिंदा निकाल दिया। आग से जलने के बावजूद भी उस कीड़े को जिंदा निकाल दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है, मौत देने वाली जात अल्लाह की है। ये इस्लाम हमें सबसे ज्यादा इस तौहीद से जोड़ता है। सारी दुनिया हमारी मुखालिफत पे आ जाए, अरे ये तो हिंदुस्तान के चंद 80% लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी जान लेने पे तुले हैं। अगर पूरी दुनिया भी हमारी
کی مخالفت پر آ جائے اور ہماری جان لینا چاہے تو رب کعبہ کی قسم نہیں لے سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو، اس کی مشیت نہ ہو۔ اس توحید سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ حضرت ابراہیم کو پورے شہر میں مل کر آگ پہ پھینکا تھا، سروے سروا نمرود تھا، لیکن جب جھولے پر ان کو چڑھایا گیا اور جلتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ جب پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار ہو گئی، پھول بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا سکی۔ پورا شہر جب جلانے پہ آ جائے لیکن اللہ بچانے پہ آ جائے تو پورا شہر جلا نہیں سکتا، اور جب اللہ بچانے پہ آ جائے اور ساری کائنات بچانے پہ آ جائے لیکن اللہ جان لینے پہ آ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتی، اس کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ عقیدہ ہمیں بتلا رہا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور جس سے اللہ کوئی چیز چھین لے تو ساری کائنات مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2:30 بجنے میں صرف 3-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے 2 ہی بجے ختم کرنا تھا کیونکہ 5 بجے پہنچنا ہے مجھے پاکڑ کی سرزمین پر، مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ کل میری تقریر ہے میدنی پور، یعنی کلکتہ سے بھی 200-250 کلومیٹر دور مجھے اس بستی میں اس علاقے میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور اسلام کو صحیح طور پہ سمجھیے، اپنی عقل کے مطابق اسلام کو مت چلائیے، اسلام کے مطابق اپنی عقل کو ڈھالیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔